ایک سوال یہ تھا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی خلافت نہ ماننے والے پر کیا فتویٰ لگتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی خلافت کا انکار کرنے والا وہ بد عقیدہ ہے، گمراہ ہے، رافضی ہے اور فقہا کے بیان کے مطابق کافر ہے۔ فقہا کے فتوے کے مطابق کافر ہے۔ دیکھیں محیط برہانی، بنایہ شرح ہدایہ، خزانۃ المفتین، تبیین الحقائق، فتح القدیر، بحر الرائق اور بہت سی کتابوں میں اس بات کی صراحت ہے کہ جو ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کرتا ہے، جو ابو بکر صدیق کی خلافت کو حق نہیں مانتا، اس کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ اسی طرح فتح القدیر اور بہت سی کتابوں میں حضرت عمر فاروق کے بارے بھی یہی ذکر ہے، جو عمر فاروق کی خلافت نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ بہرحال اس پر فتویٰ یوں ہم دیں گے، فقہاً کافر ہے اور علم کلام کے اعتبار سے کافر نہیں، مطلق کافر نہیں کہیں گے، مطلق کافر اتنی بات پر نہیں کہیں گے، لیکن گمراہ ہونے میں، رافضی ہونے میں کوئی شک نہیں، اور ایسا بندہ قطعاً اہل سنت سے نہیں۔ ہاں ایک بات اور ہے کہ اگر یہ خلافت کا انکار کرنے والے نہج البلاغہ ہی پڑھ لیتے، جو شیعہ مذہب کی بڑی معتبر کتاب ہے نہج البلاغہ، اگر وہ لوگ جو ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی خلافت نہیں مانتے، دیانت داری سے نہج البلاغہ ہی پڑھ لیتے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی خلافت کے حق ہونے پر استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ میری بیعت ان لوگوں نے کر لی جنہوں نے ابو بکر اور عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی، جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی ان لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے۔ اب نہ کسی حاضر کے لیے اختیار ہے، نہ کسی غیب کے لیے انکار کی گنجائش ہے، میری بیعت لازم ہو چکی سب پر۔ اب یہ کیا بتاتا ہے کہ حضرت علی کی نظر میں ابو بکر اور عمر اور عثمان کی خلافت حق تھی، وہ تو ان کی خلافت کی حقانیت سے اپنی خلافت کے حق ہونے پر استدلال کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں یہ خلافت قائم کرنا جب تک مہاجرین و انصار موجود ہیں انہی کا حق ہے۔ تو جس کو یہ مہاجرین اور انصار حکمران ماننے، امام ماننے، وہ امام ہے، حکمران ہے۔ میں کچھ عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا انہو بایع القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ، جس شرط پر ابو بکر، عمر اور عثمان کی جن ان لوگوں نے بیعت کی، اسی شرط پر انہی لوگوں نے میری بیعت کر لی۔ فلم یکن للشاہد ان یختار ولا للغائب ان یرد، نہ حاضر کو اختیار ہے نہ غیب کو انکار کی گنجائش ہے۔ انما الشورى للمہاجرین والانصار، یہ مشاورت کا حق، خلیفہ مقرر کرنے کا اختیار یہ مہاجرین اور انصار کو حاصل ہے۔ ان اجتمعوا علی رجل، یہ سارے متفق ہو جائیں ایک آدمی پر، وسموہ اماما، اس کو حکمران مان لیں، کان للہ رضا، اللہ کی رضا اسی میں ہو جاتی ہے کہ وہ حکمران ہے، وہ خلیفہ برحق ہے۔ پھر آگے بات چلائی آپ نے، تو اس روایت کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور کتنی بری بات ہے کہ حضرت علی کی محبت کا دم بھرا جائے اور علی کے فیصلوں کو نہ مانا جائے۔ جب انہوں نے بیعت کر لی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی، تو اب کوئی علی سے محبت کے دعوے کرے اور کہے جی فیصلے ان کے منظور نہیں، ان کے بیانات تسلیم نہیں، تو یہ تو محبت کا دعویٰ ہی جھوٹا لگتا ہے۔ ایک آخری سوال جو کل پیش کیا گیا وہ تھا کہ جو شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے افضل کہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو میں نے اس کے بارے یہ بتایا کہ جو شیخین کی افضلیت کا انکار کرتا ہے برا آدمی ہے، گمراہ ہے اور تفضیلی ہے۔ بعد حضرات نے اس پر رافضی کا اطلاق کیا ہے، یہ بحر الرائق، نہر الفائق، مجمع الانہر، رد المعتار، خزانۃ المفتین وغیرہ میں موجود ہے۔ آخر میں نے کہا کم از کم شیعہ ضرور ہے، کم از کم وہ آدمی شیعہ ضرور ہے جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو افضل نہیں مانتا، حضرت علی کو ان سے بڑھ کر مانتا ہے۔
تہذیب التہذیب ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے، فتح المغیث امام سخاوی کی ہے، میزان الاعتدال امام ذہبی کی، زرقانی یہ امام زرقانی ہو گئے، مواہب الدنیا پر ان کی ہے، ان سب میں لکھا ہے التشیع فی عرف المتقدمین، متقدمین کے عرف میں کیا شیعہ انہوں کے مطلب ہے اعتقاد و تفضیل علی علی عثمان، علی کو عثمان سے افضل سمجھنا، وربما اعتقد بعضهم بعض لوگ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک کے بعد امت میں سب سے افضل علی ہیں، تو اس میں ابو بکر اور عمر سے بھی بڑھ کر ہو گیا۔ تو یہ بہرحال یہ ہے کہ اس سے بچنا ضروری ہے۔ ہاں ایک یاد رہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو مجھ کو یعنی علی کو، حضرت علی فرماتے ہیں جو مجھ کو ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا میں اس کو افتراء والے کی حد لگاؤں گا، یعنی 80 کوڑے ماروں گا۔ یہ لوگ جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق پر حضرت علی کو افضل کہتے ہیں، انہیں تیار رہنا چاہیے کہ حضرت علی ان پر ناراض ہیں اور ان کو کوڑے ماریں گے۔